مسلمانوں کی پہچان پوری دنیا میں ہوئی، کیونکہ اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے سچ کا اور قرآن مجید کو پڑھ کے جب چیزیں بنانا شروع کی، جب بہت ساری حیرت انگیز چیزیں اکٹھی کی، سرچ کی، تو وہاں پر وہ کارنامے سر انجام دے ڈالے کہ آج بھی دنیا حیران اور پریشان ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ سرچ کرتا ہے، سوچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پلان بناتا ہے، اور دین کے دائرے میں رہ کر جب وہ اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس کو حیرت انگیز انداز میں دیکھتی ہے، کیونکہ قرآن جو حقائق سامنے لاتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، وہ آپ کو بالکل بھی نہیں بتاتی، اور وہی حقائق، وہی سچائیاں آپ کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو ان سچائیوں کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ سرچ کرنے سے ہی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب سرچ کی جاتی ہیں تو پھر لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ چیزیں کیا ہیں۔ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں نواب شاہ سندھ میں، کیونکہ یہاں کا موسم، اگر ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو 14 اگست کے بعد موسم انتہائی شاندار اور خوشگوار ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ کل رات سے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی تو موسم بڑا ہی شاندار ہو گیا، ایسی زبردست ٹھنڈی ہوائیں اور خوشگواریت کا ایسا احساس جاگا کہ مزہ آ گیا، یعنی کہ دن میں جو گرمی تھی اس کا جو ہمیں برا لگ رہا تھا، ہمیں بہت ہیٹ لگ رہی تھی، وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے وہ گرمی دور کر دی، اور انتہائی مزے سے تقریباً تمام لوگ مزے سے سوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اے سی کام کرتا ہے تو پھر دنیا کے تمام اے سی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو بادل ہیں چاروں طرف، موسم انتہائی خوشگوار ہے، کیونکہ ہلکا ہلکا بوندا باندی ہونے سے موسم انتہائی شاندار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بادل بھی ہوں تو پھر آپ کو گرمی کا احساس نہیں رہتا۔ آپ جب موسم کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر لطیف جذبات یقیناً جاگ اٹھتے ہیں، اور آپ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آفس سے چھٹی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسکول کالجز سے چھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پکنک پوائنٹ کی طرف جانے کا ایک جو لطف محسوس ہوتا ہے، ایک جو جوش ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اس موسم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یا تو پکنک پوائنٹ کی طرف جا رہے ہوں گے، یا پھر اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو اوورآل اگر ہم سندھ کا موسم کہہ سکتے ہیں تو سندھ کا موسم جو ہے آج بڑا ہی شاندار ہے، کیونکہ آج 17 تاریخ ہے، 17 اگست کو موسم انتہائی شاندار ہے، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم لوگ یقیناً بہت ساری جو ہے وہ خوشیاں سمیٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بہت ہی شاندار انداز میں پکنک کا پروگرام، کھانے پینے کا پروگرام، انجوائمنٹ، یہ تمام چیزیں ہم لوگ جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں چند پلوں میں، کیونکہ ایسے پل زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، اور ایسا موسم جو ہے وہ کبھی کبھی ملتا ہے، خاص طور پر سندھ میں، کیونکہ سندھ میں آج کل بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی، اور اس گرمی میں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا، ایک خوشگواریت کا جو لمحات ہیں وہ کم میسر آتے ہیں، تو ہر آدمی انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ تو پتنگیں اڑا کر اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی کہ ہر آدمی کا ایک اپنا اسٹائل ہے، اپنے ہی اسٹائل سے وہ ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہے۔ تو موسم کی جو خبر ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے تھے وہ یہ ہے کہ موسم سندھ میں خاص طور پر بڑا ہی خوشگوار ہو چکا ہے، کیونکہ بادل ہیں، بادلوں کے ساتھ ہلکی پھلکی رم جم ہو جاتی ہے، تو پھر اور زندگی کا لطف دوبالا ہوتا ہے، کیونکہ کمروں میں حبس ختم ہو چکا ہے، اور باہر موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ہر جگہ پر آپ موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گرمی جو ہے وہ رخصت ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست نے بھی ہمارے مزے دوبالا کر دیے ہیں، کیونکہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، اور ہم اپنی آزادی کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، کیونکہ آزاد قومیں ہی اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہیں، اور اپنے تشخص کو پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں آزاد ہیں، اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد رہ کر اپنی حدود، اپنی لمٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر جو کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں وہ دنیا کی کوئی اور قوم بالکل بھی سر انجام نہیں دے سکتی۔ یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے یقیناً بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے ہیں،
جس وجہ سے مسلمانوں کی پہچان پوری دنیا میں ہوئی، کیونکہ اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے سچ کا اور قرآن مجید کو پڑھ کے جب چیزیں بنانا شروع کی، جب بہت ساری حیرت انگیز چیزیں اکٹھی کی، سرچ کی، تو وہاں پر وہ کارنامے سر انجام دے ڈالے کہ آج بھی دنیا حیران اور پریشان ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ سرچ کرتا ہے، سوچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پلان بناتا ہے، اور دین کے دائرے میں رہ کر جب وہ اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس کو حیرت انگیز انداز میں دیکھتی ہے، کیونکہ قرآن جو حقائق سامنے لاتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، وہ آپ کو بالکل بھی نہیں بتاتی، اور وہی حقائق، وہی سچائیاں آپ کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو ان سچائیوں کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ سرچ کرنے سے ہی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب سرچ کی جاتی ہیں تو پھر لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ چیزیں کیا ہیں۔